اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، جس کا کہ شہداء، صادقین، صالحین، نبیین تو ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی تو اللہ تعالیٰ صرف یہی کرنی کہ دعا سکھا دی اور اس کو قبول نہ فرمائے. تو آئندہ کے لیے جو جس طرح کے پہلے نبیوں کا ذکر نہیں، صرف پیراماؤنٹ نبیوں کا ذکر ہے، تو کیا فیوچر کے لیے بھی صرف پیراماؤنٹ نبی کا ذکر ہو اور بہت سے ایسے نبی ہوں جن کا کہ دنیا کو پتہ نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مضمون کو پہلی روشنی ڈال دی ہے، جس سے امت محمدیہ کا عظیم شان مقام بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح یہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ذکر ہے کس کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی پرانے امتوں بنی اسرائیل کی مثال دے کر جو پہلی امتوں میں قریب ترین تھی اس کے نبیوں کے ہم پلہ ہوں گے. کا مطلب ہے کرا، اور یہ وہی لفظ ہے کا جس کے متعلق آتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے رسول کی فرعون کی طرف رسول بھیجا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہیں. تو لفظ کا مفہوم آپ سمجھے کتنا عظیم شان ہے. اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں برابر ہو بلکہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو فرعون کی طرف آنے والے رسول کی طرح کہہ کر آپ کا مقام گھٹایا نہیں بلکہ یہ بتایا کہ بنیادی اصولی طور پر ویسا ہی ہے لیکن اس سے بڑا بھی ہے. تو امت محمدیہ کے متعلق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کا انبیاء بنی اسرائیل، تو عظیم شان مقام امت کو عطا کیا ہے. اور علماء ہیں وہ ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، مفہوم نہیں سمجھتے کہ ہم کن معنوں میں ختم ہے. حقیقی معنوں میں یعنی شریعت لانے والا صاحب حکم رسول جس کا سکہ قیامت تک جائے گا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کے اسوہ کی پیروی میں درجہ بدرجہ ایسے مقامات پانے والا جیسے گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو ملے تھے ایسے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. تو وہ بات تو پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر نام لے کر نہیں ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا، تو جس کا آپ نے نام لے کر ذکر نہیں کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری نہیں. جس کا آپ نے نام لے کر ضرور ذکر کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اسی لیے قرآن کریم کے اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، جن کے نام لیے ان پر نام لے کر ایمان لانا ضروری، جن کے نام نہیں لیے ان پر بالجملہ ہم ایمان لاتے ہوں گے لیکن فردن ایمان لانا ضروری نہیں ہے کسی پر. اس وہی شکل ہے امت محمدیہ کی. میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جتنے رسول آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ ضرور آئیں گے. زمانہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے غلاموں میں اتنی کثرت سے ایسے علماء پیدا نہ ہو جائیں جو ہم مرتبہ ہو جائیں گزشتہ رسولوں کے. تب آپ خاتم الانبیاء حقیقی بنیں گے، تب آپ اس مرتبہ اور مقام کو مکمل طور پر حاصل کریں گے جو اول سے آپ کے لیے مقدر ہے. اور یہی نقشہ ہے جو میرے نزدیک معراج میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ نے تمام انبیاء کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو تمثیلات آئیں گی ان انبیاء کی، یہ مراد ہے، اور آپ کی غلامی کا دعویٰ کریں گی. اس لیے جو کشف آپ نے دیکھا اس کو عملاً دنیا سچا ہوتے بھی دیکھ لے گی. اب اس کی روشنی میں آپ گزشتہ بزرگوں کو ذرا دیکھیں، کتنے عظیم شان بزرگ ہیں، کتنے بڑی عظیم شان اولیاء گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں. امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ ایک رنگ کے علماء ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، یہ دوسرے رنگ کے علماء ہیں. ابن عربی ہیں جو مغرب کے افق پہ ابھرے ہیں، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. کوئی شخص تقوی اور دیانتداری سے ان کی زندگی کے حالات کرے اور گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل کے حالات پر کے مقابلہ کر کے دیکھ لے، اس کا دل خود بتا دے گا کہ کس کا مرتبہ کیا ہے.
پتہ نہیں کیوں امت محمدیہ کے کم کرنے کے پیچھے پڑ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بے شمار رحمتیں ہوں، ہم جو ساری امتوں سے افضل ہوئے اس لیے کہ تو سب نبیوں سے افضل تھا. تو آگے بڑھا تو امت آگے بڑھی تیرے پیچھے. آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے ہٹانے والے سارے نظریے میرے نزدیک غیر اسلامی مفہوم نہیں سمجھتے. جذباتی طور پر ایک غلط تصور باندھ کر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا جواب خلاصتاً یہ ہے کہ لازماً ہوں گے، ہوتے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، آپ کو خدا نے خبر دی تھی جس کی بنا پر آپ نے کی اپنی طرف سے، کلام ہی نہیں آپ فرماتے تھے. لیکن نام بنام ان پر بطور نبی ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اسی لیے آپ نے کام بھی فرما دیا ان کو، تاکہ اس اصطلاح میں نہ پڑ جائے ہر شخص کہ ڈھونڈے ہر ایک پر ایمان لائے. کیونکہ قرآن کریم نے بھی 1,24,000 کا ذکر نہ کر کے من جملہ ایمان کا تقاضا کیا، انفرادی ایمان کا تقاضا نہیں کیا. لیکن جن کے نام لے دیے ان پر تو لازماً ایمان لانا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کا نام ثابت ہو جائے اس پر ایمان لانا فرض ہو جائے گا. اگر نام ثابت نہیں ہوگا تو ہرگز فرض نہیں رہے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ظہور مہدی آخر